غلامی یہ کرنا پڑے گی، یہ کس قسم کی بات ہے؟ پچھلے 4 سال میں آپ نے پاکستان کے قرضے کس نے بڑھائے ہیں؟ آج جو کچھ بھی مہنگائی ہو رہی ہے، ایک مہینے کی حکومت کو کون قصوروار جی ٹھہرا سکتا ہے؟ اور اس کی بھی حکومت کوئی نئی نہیں ہے، یہ 2018 کی ذہن میں رہ رہا ہے ابھی تک۔ 2018 نہیں ہے بھائی یہ جس کے اندر تم تقریریں کیا کرتے تھے۔ 2018 کی تقریروں میں تمہیں یہ فائدہ تھا کہ تمہیں کبھی کسی نے آزمایا نہیں تھا۔ آج عمران خان کی، کے پی کے کی اور وفاق کی حکومت کے سال ملائیں تو 12 سال سے زیادہ یہ حکومت کر چکا ہوا ہے۔ کے پی کے میں کس چیز کے اندر امپرومنٹ آئی ہے؟ وفاق کے اندر کس چیز کے اندر آئی ہے؟ پنجاب کے اندر کس چیز کے اندر آئی ہے؟ عدالتیں رات کو 12 بجے اگر کھل سکتی ہیں تو ان چوروں کے لیے تو ان کو ڈسکوالیفائی کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ڈسکوالیفیکیشن کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور یہ تعلق کیا ہے؟ عدالت کھلی ہے کیونکہ تم اور تمہارے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر آئین شکنی کر رہے تھے۔ عدالت اس لیے کھلی ہے کہ عدالت نے آپ کو وقت دیا تھا اس وقت تک کا۔ اگر آپ آئین شکنی جاری رکھتے اور آئین شکنی کے اوپر اس 12 بجے کے بعد تک جاتے تو عدالت نے کیا آپ کے وہ فورن فنڈنگ کیس کی طرح 8 سال کی آپ کو اجازت ہی دے دینی تھی؟ یہ سپریم کورٹ ہے بھائی، یہ ہائی کورٹ ہے اسلام آباد کا، یہ ہماری بہت اونچی ہائی لیول کی عدالتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب اگر اکثریت ملے گی تو میں مافیا کو اڑا دوں گا۔ پہلے اس کے پاس کیا کوئی اقلیت کی یہ حکومت تھی؟ اکثریت نہیں تھی اس کے پاس۔ تو آج جتنے ہمارے پاس ووٹ ہیں اس سے زیادہ ووٹ تھے اس کے پاس قومی اور صوبائی اسمبلی کی، قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں۔ حکومت ایک ووٹ کی بھی ہو تو اکثریت کی ہوتی ہے، اکثریت ملے گی تو میں مافیاز کو اڑاؤں گا۔ کون سی مافیا کو اس نے اڑایا؟ موجودہ چیف الیکشن کمشنر یہ ہیں اور وہ ہیں، اور جب لگا رہے تھے تو آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک بات جس کے اوپر خاص طور پہ آج ہم نے آپ لوگوں کو تکلیف دی اور عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا میرا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر 2 معاملات کے اوپر بڑا سخت اختلاف تھا ہمارا آپس کے اندر، اور ان میں سے ایک بات یہ تھی عثمان بزدار کو حکومت میں رکھنا۔ آپ اور پھر اس نے بہانہ بنایا عمران نیازی نے، کہتا ہے کہ عثمان بزدار کو حکومت میں رکھنا کیوں؟ سندھ کی حکومت کیا اس سے اچھی تھی جو ان کو سندھ کی حکومت برداشت تھی اور میری یہ حکومت برداشت نہیں تھی عثمان بزدار کی؟ ایک تو بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ عثمان بزدار کی حکومت نہیں تھی، یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ عمران نیازی اس صوبے کو رول کر رہا تھا، وہ ہر ہفتے آتا تھا، وہ آئین شکنی کر کے وفاق کی حکومت صوبے کے اوپر دھوستا تھا اور اس نے صوبے کا بیڑا غرق کیا۔ پچھلے ابھی کچھ چند ہفتے ہوئے ہیں، 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے، حمزہ شہباز صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہوئے، جس ہسپتال میں وہ گئے اس کا بیڑا غرق۔ بھاولپور کے اندر 5000 آؤٹ ڈور پیشنٹس ہم چھوڑ کے بھاولپور کے ہسپتال میں گئے تھے، کل 65 یا 100 پیشنٹ باقی رہ گیا تھا، آج کل ہسپتال بند تھا۔ حمزہ شہباز صاحب نے یہاں آ کے اور ہماری اس حکومت کے اندر انہوں نے ادھر آ کے صوبے بھر کے اندر کوئی آپ کا شہر، ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کمیٹی، میونسپل کارپوریشن آج گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم نے پریزنٹیشن لی ہے، پوچھا سرکار سے کیوں ہے؟ سر گوسٹ امپلائیز ہیں، جتنے لوگ رکھے وہ کام نہیں کر رہے، کوئی جو جتنا ایکوپمنٹ آپ چھوڑ کے گئے تھے وہ قابل استعمال ہی نہیں ہے۔ بیڑا غرق کر کے اس نے ہر انسٹیٹیوشن کا کیا۔ 102 نوکریاں ہمیں پتہ چلا ایس ڈی اوز کی، انجینئرز کی، آج نوجوانوں کو جابز نہیں مل رہی۔ 102 انجینئرز کی پوزیشنز ایس ڈی اوز کی محکمہ آبپاشی کے اندر خالی ہیں۔ گورننس کی ایشوز ہیں، نہریں صحیح نہیں چل رہی کیونکہ انجینئرز نہیں ہیں، اور انہوں نے 3.5 سال میں 102 لوگوں کا پبلک سروس کمیشن کے ذریعے امتحان لے کے اور ان کو وہ رکھ نہیں سکا۔ چولستان میں پانی کی اگر ڈراؤٹ کی بات آئی، جس دن ڈراؤٹ کی خبر ابھی میڈیا کے اندر بھی نہیں آئی تھی، ہم نے اپنی سی ایم صاحب نے اپنی میٹنگز کال کر کے لوگوں کا تعین کر کے پانی کا انتظام کروا کے کوہ سلیمان کے اندر اور ان جگہوں کے اوپر فوری طور کے اوپر کام شروع کروایا۔ 19,000 پانی کے موگے ہیں جس کے اندر پانی نہیں پہنچتا، ان کے اندر نوجوانوں کے فون نمبرز کا تعین کرنا، ان سے بات چیت کر کے پوچھنا، ادھر تو کوئی سسٹم
पंजाब की हुकूमत को और इस सूबे को खंडरात के हालात में छोड़ के गया है पीटीआई का इमरान खान और उस्मान बुज़दार। यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर आपकी कोई है ही नहीं, सिर्फ बड़े शहर उस्मान बुज़दार के सामने थे। हमजा शहबाज साहब के सामने एक एक टाउन कमेटी और म्यूनसिपल कमेटी का बड़ा हमारा क्लियर है कि हम इस सूबे को चमका के रखेंगे और सिर्फ लाहौर पिंडी को नहीं करेंगे। हर टाउन कमेटी, हर म्यूनसिपल कमेटी, हर आबादी जो है 2000 की आबादी तक लेके जाएंगे। महंगाई के ऊपर आज मुसलसल 8 दिन हो गए, उनकी तमाम टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शुगर मिल एसोसिएशंस के साथ बात करना, फ्लावर मिल एसोसिएशंस के साथ बात करना, घी वालों के साथ बात करना, चीनी, आटे, घी की कीमतों को कम लेके आना, उनको होल्ड करके रखना। आपको पता है पाकिस्तान पंजाब के हस्पतालों के अंदर 48% टेक्निकल लोग इस वक्त मुलाजमत में हैं ही नहीं। 48%। 3.5-4 साल की हुकूमत के बाद उन्होंने 48% लोगों के बगैर अस्पतालों को चला रहे हैं। आपका सेहत कार्ड जो है उसके अंदर मुझ जैसा अमीर भी अपना मुफ्त जाके इलाज करवा सकता है। मेरा हक क्या बनता है इलाज करवाने का मुफ्त का? गरीबों के लिए ये सेहत कार्ड है कि मेरे लिए है? यूनिवर्सल उन्होंने सबकी सेहत कार्ड की, आईडी कार्ड्स की इजाज़त दी हुई है। कतन ये चीज़ ये हुकूमत इंशाल्लाह बर्दाश्त नहीं करेगी कि उमरा जो हैं वो अपनी जेब में से खर्च किए बगैर हुकूमत के ऊपर बोझ बने और गरीबों का हक ले। सेहत कार्ड की ये पोजीशन है। हस्पतालों के अंदर दवाइयाँ नहीं हैं, मशीनरी ख़त्म हुई हुई है, नहरों का निज़ाम नहीं है, वाटर सप्लाई स्कीमें बंद हैं, उनके बिल किसी ने दिए नहीं हैं, एम्प्लॉइज़ गोस्ट एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे BHUs और RHCs के अंदर कोई निज़ाम नहीं है इस वक्त। तमाम मुकम्मल फ्लॉप करने के बाद 4 साल आवाम का बेड़ा